أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز و مکرم جمی حاضرین کرام، آج جس مبارک آیت کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، یہ آیت مبارکہ آج جتنے حضرات تشریف فرمائے ہیں ان میں سے تقریباً تمام حضرات کو یہ آیت مبارکہ یاد ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ اس کی تلاوت کرتے آئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہنے کا سبب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں کرسی کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے وسع کرسیہ السماوات والارض ایک مبارک کلمات استعمال فرمائے، اس واسطے اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حضرت ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی، ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو المنذر، قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ حضور نے پھر پوچھا اے ابو المنذر، قرآن میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ، قرآن میں سب سے زیادہ عظیم اور عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے سچ کہا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت مانی جاتی ہے پورے قرآن میں۔ اس سے زیادہ عظمت والی پوری قرآن میں کوئی اور آیت نہیں۔ اتنی زیادہ شان اس آیت مبارکہ کی ہے، اس سے زیادہ شان والی آیت پورے قرآن میں کوئی نہیں۔ 6666 آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت مبارکہ آیت الکرسی، اس سے زیادہ عظمت والی، اس سے زیادہ شان والی کوئی آیت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انٹروڈکشن حضور علیہ السلام نے میں مفہوم کو اس کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، موت حائل ہے۔ جو ہی موت آئے گی وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کون سا بندہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ائمہ حضرات ہماری اپنی مسجدوں میں آپ دیکھیں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس طریقہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد کوئی ذکر، کوئی وظیفہ نہیں۔ فرض نماز، اس فرض نماز کے بعد، جس فرض نماز کے بعد سنت ادا کرنی، جیسے کہ ظہر کے بعد سنت ہوتی، مغرب کے بعد سنت ادا کرنی ہوتی، عشاء کے بعد سنت ادا کرنی ہوتی، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس قاعدہ انہوں نے بیان کر رکھا ہے کہ سنتوں کے اور فرضوں کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے اگر بڑے بڑے علماء کو دیکھیں گے تو فرض نماز کے بعد دعا بھی کرتے ہیں تو اتنا کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی جلال والاکرام والحمد للہ رب العالمین۔
بعض علماء تو درود پڑھنے کر کے بحث کرتے ہیں، چونکہ درود بھی وظیفے کے طور پر ذکر کے طور پر آتا ہے، وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ سیدھے سیدھے انسان کو تیزی کے ساتھ سنتوں کی طرف دوڑنا چاہیے، اس میں گیپ نہیں دینا چاہیے، پسندیدہ ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی بہت سے علماء فرض نماز کے بعد کوئی وظیفہ پڑھے نہ پڑھے مگر آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، نصیحت کیا ہے، اللہ رسول عالم کچھ نہ کچھ ہوگی، کچھ اولیاء اللہ کو دیکھا ہوگا لوگوں نے، مجھے تو نہیں پتا، بہت سے لوگ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ بعض لوگوں کا احساس ہے کہ سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد یہ پورے وجود کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، میں نہیں جانتا، سوچ کے درس کروں کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہاتھ رکھے نہیں رکھتے اس پر کوئی بحث نہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو ہی وہ دنیا سے جاتا ہے، ادھر روح پرواز کرتی ہے، ادھر وہ جنت میں داخل کر دی جاتی ہے۔ موت کے علاوہ اس کے جنت میں داخل ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک ہی چیز ہے جو اس کو جنت میں داخل ہونے سے روکے ہوئے ہے، وہ ہے موت۔ جو ہی موت آئے گی بندہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور کام کوئی مشکل بھی نہیں، کام اتنا آسان، اتنا سہل، اتنا سمپل ٹاسک حضور علیہ السلام نے دیا ہے کہ اس سے سمپل کوئی ٹاسک دے نہیں سکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہارڈلی 20 سیکنڈز لگتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہارڈلی 20 سیکنڈز لگتے ہیں، 15 سے 20 سیکنڈ کا ایک کام۔ اگر شرط یہ ہے کہ بندہ ہر نماز کے بعد آپ لوگوں سے اس قدر تاکید کے ساتھ میں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ایک 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا کام ہے، مگر ہمیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ فرض نمازوں کے بعد جن میں سنتیں ہوتی ہیں ذکر کرتے بیٹھتے ہیں، تسبیح پڑھتے بیٹھتے ہیں۔ تسبیح پڑھنا بھی بہت اچھا کام ہے، اگر فرض نماز کے بعد سب سے پہلے سنت ادا کر لیں، اس کے بعد بچائے بیٹھے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اور وظیفہ پڑھے یا نہ پڑھے، آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس حوالے سے خوبصورت واقعہ بخاری میں بھی ملتا ہے، بہت خوبصورت واقعہ شیئر کرتا ہوں، پھر آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کے مدنی پاک کا دور، پوری دنیا سے مال آنے لگا تھا حضور علیہ السلام کے پاس، اور بہت پیسہ آتا تھا، اور حضور علیہ السلام پھر اس پیسے کو امت میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو بعض مطلب اتنا پیسہ آ جاتا تھا کہ اس کو کہیں پر اس کی حفاظت ضروری ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے محبوب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ فلاں گھر میں ہم مال غنیمت رکھیں گے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ ٹائم نہیں تھی اس زمانے میں، کوئی سسٹم نہیں تھا، ایک گھر میں پیسہ رکھ دیا گیا، کل پرسوں تھوڑا تھوڑا جب بھی کسی کو ضرورت پڑے بانٹیں گے، اب تو نہ تو اس گھر میں پیسہ رکھتے تھے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں بالکل انشاءاللہ حفاظت کروں گا۔ دروازہ بند کر دیا، لاک لگا دیا، باہر کرسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اس امید کے ساتھ کہ دروازہ بند ہے، اب تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا، چھت پر سے آنے کا کوئی رستہ نہیں، کوئی نہیں آ سکتا، اور پورا یقین ہے۔ باہر بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر مال ہے، کیا ہوا رات کے پہر گزرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اندر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو واقعی چور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس سے کہا تو مسلمانوں کے مال میں چوری کرتا ہے، میں تجھے فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ کے دربار میں پیش کروں گا اور کل تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو وہ جو چور تھا اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میرے حال پر رحم کرو، میں پھر زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا، مجھے معاف کرو، ایک موقع دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا چوروں کو کوئی موقع نہیں دیا جا سکتا، ایک چانس دے دو ابو ہریرہ، پھر زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ جس طرح میری بات ہے چور رحم کے آدمی، جب اس نے بہت رویا بہت گڑگڑایا، حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، اس کو چھوڑ دیا اور پھر لوٹ کر لیا، وہیں بیٹھے رہے۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز پڑھ لی، حضور نے وظیفے ادا کر لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کوئی کام کاج کرتے تو کہیں کام تھا، حضور کا دیدار کرنا، حضور کی خدمت کرنا، حضور کے پیچھے پھرنا۔ کچھ صحابہ کی ٹیم تھی، وہ اصحاب صفہ کے تھے، 70-75 لوگ تھے، کوئی جاب نہیں کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کا کام بس ایک تھا کہ حضور کی خدمت کرنا، رسول اللہ کا دیدار کرنا، حضور کی باتوں کو قبول کرنا۔ تو اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ تھے، ذکر ہو گیا، حضور علیہ السلام جانے لگے، حضور علیہ السلام نے جاتے جاتے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ رات کون آیا تھا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، یہ تو یہ ہے اس چھوڑ کے دریا کی بات تھی جو سرکار جان گئے اور بات جائے سرکار کی، اب کیا کریں، جھوٹ تو بول نہیں سکتے حضور کی۔ حضور ہاتھ چھڑانے کے لیے چھوڑا گیا تھا اور حضور اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو بھی کیا ابو ہریرہ، سرکار اس پر طرس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ چور آزاد پھرائے گا۔ کہنے لگے سرکار اب آیا کر نہیں چھوڑا، آج تو اس کی باری آ گئی سرکار، کل اس کی ہاتھ کٹنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تو اس کی باری آئی، میرے سرکار نے فرمایا وہ آئے گا تو 100% آئے گا، پکا آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں سوئے نہیں، چوپن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی وہ آ گیا، رات کا جب سنگا کا چھایا واقعی آ گیا، اب پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے، کہنے لگے اب تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، میرے سرکار نے فرمایا تھا تو پھر آئے گا اور تو واقعی آ گیا، اب کیوں جانے والا نہیں، پھر وہی رونا، پھر وہی گھبرانا، پھر وہی آرزو ہے میں بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، یہ تو گھستا کیسے ہے، آتا کہاں سے، دروازے پر بیٹھا ہوا اور چھت سے اٹھتا ہے، دیواروں سے گزرتا ہے، آتا کہاں سے، گھسٹ جانے کو میرا رحم کھاؤ، رحم کرنے والوں زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرو، رحم کی باتیں وہ برکت کی باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تم چھوڑ کے دو کا معاملہ یہ ہے، ادھر ادھر تجھے چھوڑتا ہوں ادھر سرکار کو خبر ہو جاتی ہے، قصہ یہ ہے کہ سرکار کے پاس میرا ایک صاحب خبر آ کے تجھے چھوڑ کر اب تو میں نہیں چھوڑ سکتا، ایک چانس دے دو ابو ہریرہ، پھر زندگی میں کبھی چوری نہیں کرنا، آخری چانس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صاحب نے مسکرا کر گرایا، کہنے لگے سرکار کو خبر تو ہوئی بھی، اب جا تجھے دوسرا چانس دے رہا ہوں، پھر کوئی چانس تجھے ملنے والا نہیں۔ کہنے لگے بالکل ابو ہریرہ پھر کبھی چوری کرنا چلا گیا، جب چلا گیا دوسرے دن فجر پھر آپ سے حضور کی خدمت میں، اب حضور سے پوچھنے سے پہلے ابو ہریرہ کا سرکار کو آیا تھا رات میں، سرکار نے کہا اچھا آیا تھا تو کیا ہو، سرکار کو پھر گیا میں نے چھوڑ دیا، تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو پھر آئے گا۔ اب کہنے لگے سرکار آج تو چھوڑنا بہت زیادہ ہوگی، اس کی بدماشی خطرناک، جو آ جائے گا سرکار پھر آئے گا۔ کہنے لگے سرکار کو بھی چھوڑنا، پھر بات بازی حضرت ابو ہریرہ چھوڑنا پھر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی آج تم سے نہ کوئی گزارش ہے نہ سفارش نہ کوئی خواہش، اتنا کہتا ہوں اتنی محنت مت کرو، پوری پوری رات جاگو۔ تم نے کہا پھر کیا کرو، کہنے لگے ایسی چیز میں تمہیں سکھاتا ہوں، کوئی پرندہ نہ کوئی چور آئے گا نہ کوئی شیطان آئے گا نہ تمہارے مال کو کوئی آگ لگے گی نہ کوئی نقصان ہوگا، تم اتنا پڑھ لو پوری رات تمہاری، تمہارے جان کی، تمہارے گھر کی، تمہارے مال کی حفاظت اللہ کے فرشتے فرمائیں گے، ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ تو میں کروں گا اور تجھے بھی چھوڑوں گا، کہ نہیں چھوڑے گا تو میں بتاؤں گا نہیں، محنت سے بچنا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے، یا تو وظیفہ لے لو یا تو پھر مجھے پتا کہ حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے جاؤں۔ اس نے کہا وظیفہ بتا دو پھر کبھی نہیں آ سکو گے، کہنے لگے میں تو کیا بڑے سے بڑا شیطان نہیں آ سکتا، اتنا کرنا ہے چھوٹا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کرنا ہے یہ بولو، اس نے کہا مشورے نہیں کرنا ہے، ایک مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، تو حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا نہیں آ سکتا، چور بھی نہیں آ سکتا، شیطان بھی نہیں آ سکتا، آگ بھی نہیں لگ سکتی، اتنی گارنٹی اس نے دی، اچھی بات ہے۔ اب چھوڑے تو ایک خاص بات بتائی جو میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا اس کو، تیسرے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ نے کیا ہوا، جو اس نے کہا بدماش کیا آیا تھا، پھر آیا تھا، پھر تم نے کیا کیا، کہنے لگے سرکار اس نے ایک وظیفہ بتایا کہ چوری سے اور آگ کے لگنے سے اور نقصان سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال کو بچانے کا ایک سمپل طریقہ اس نے بتایا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تھا وہ جھوٹا مگر اس نے بات بڑی سچی کی ہے، تو سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا پڑھنے کو کہا، اس کے حضور اس نے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون ہے، یعنی سرکار نہیں جانتا، بالکل نہیں چلا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابلیس تھا۔ ابلیس انسانی شکل میں مال چوری کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، جھوٹا تھا اگر اس نے بات سچی کی ہے۔ اس حدیث مبارک سے دو تین باتیں بہت کلیئر ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شیطان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، شیطان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، مگر جو حضور کی خدمت پہ بیٹھے اس کے ہاتھ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر پکڑنے پر آئے تو ابلیس بھی بچ کر نہیں آ سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت یافتہ لوگوں کی شان، حضور علیہ السلام کے دیکھنے والوں کی شان، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ جس ابلیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں، اس ابلیس کو یہ لوگ
یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے۔ اس حدیث مبارک میں حضور نے بتایا تمہارے ارادوں کی خبر شیطان رکھتا ہے اور شیطان کے ارادوں پر بھی اللہ نے مجھے مطلع فرمایا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے علم کی شان ہے کہ شیطان جو کرنے کا سوچتا ہے رسول اللہ کو اس کی بھی خبر بتایا کرتی ہے۔ شیطان حضور کا اپنا نہیں ہے، وہ تو بے وفا ہے، بے وفاؤں پر حضور اتنی خبر رکھتے ہیں اور اتنی معلومات رکھتے ہیں تو گناہوں کے بارے میں حضور کی عالم کا عمل کیا ہوگا۔ عزیز دوستو، جو کہتے ہیں حضور کو خبر نہیں، حضور جانتے نہیں، بھائی وہ تم سمجھتے ہوگے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہمارے پل پل کی خبر ہمارے سرکار کو ہو جایا کرتی ہے۔ حضور ہم سے بے خبر نہیں ہے، حضور ہم سے واقف ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، یہ درست ہے، مگر ہمارے سرکار کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارک سے پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، آج روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پر لگا رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ رب العزت انسان کی حفاظت کے لیے اتار کے رکھتا ہے۔ برے خواب دیکھنے والے آیت الکرسی پڑھیں، شیطانوں کی گڑبڑ محسوس کرے آیت الکرسی پڑھیں، اور آپ دیکھیں شیطانوں کی حاضریاں لوگ لیتے ہیں، اس پہ سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ آیت الکرسی کا ہوتا ہے۔ آیت الکرسی جو بندہ پاکتی سے پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ گھر سے نکلیں گے، اگر آپ کی قسمت میں ایکسیڈنٹ ہوگا، آیت الکرسی پڑھیں گے اللہ اس ایکسیڈنٹ کو اٹھا دے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نقصان ہوگا، اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں اس نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب آپ بولیں گے کیا واقعی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب تقدیریں دو قسم کی ہیں، ایک بدلنے والی، ایک نہیں بدلنے والی۔ ایک تو تقدیر وہ ہے جو بدل جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں 99% آپ حادثوں سے محفوظ ہیں۔ 1% چانس ہے کہ اللہ پاک نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے، تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اس واسطے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ 99% 70,000 فرشتے پروٹوکول آپ کو دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، منسٹر آتا ہے، ایس پی اور ڈی ایس پی کو، یہ لوگ آتے ہیں پیچھے پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، تو اسکواڈ جس کو کہتے ہیں، گاڑیاں ان کے پیچھے 4-5 گاڑیاں، کیا اتباع میرے پیچھے 4-5 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اتنا بڑا دور۔ عزیز دوستو، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا دار ہے، اور جو مسلمان حضور کا غلام ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو آگے پیچھے 70,000 فرشتے کھڑا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں آیت الکرسی کی شان ہے کیا۔ میں اگر اس پر بیان کرتا رہوں تو پورا درس اس پر گزر جائے گا۔ اتنی شان آیت الکرسی کی ہے، بے پناہ برکت والی۔ یہ آیت مبارکہ آپ کی کرنے کا کام ہے، تو پروگرام ضرور کریں۔ ایک تو فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں 10-15 سیکنڈ کا کام۔ دوسرا سونے سے پہلے گانے سنتے ہوئے سونا، موویز دیکھتے ہوئے سونا، ریلز دیکھتے ہوئے سونا، یہ اچھی نیند نہیں۔ اچھی نیند کیا ہے کہ انسان اگر کچھ نہیں پڑھے تو کم سے کم آیت الکرسی پڑھ لے، اور کم سے کم سوتے وقت دعا پڑھ لے، تاکہ اس کی نیند پرسکون ہو، اور پھر اس کی پوری رات اس کے اہل ویال کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے خاندان کی، اس کے انبار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو بندے کو کرنا چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ لے، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا کام، سونے سے پہلے دعا پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ یہ ایک خوبصورت کام ہے جو آج کے درس میں بیٹھنے کے بعد بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں آج سے تہیہ کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھیں گے، انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھیں گے، پہلا کام۔ دوسرا کام، سونے سے پہلے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، بستر پر نہیں آتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے ساتھ پوری رات اللہ اس کے رسول کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ تیسرا کام، اگر آپ کو یاد آئے تو کبھی سواری پر بیٹھنے کے بعد بالخصوص اگر آپ لمبا سفر کر رہے ہیں، پڑھ لیں آیت الکرسی۔ بالخصوص کار میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، حفاظت ہو جائے گی۔ بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، پلین میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، بائک پر نہیں پڑھ سکتے۔ بائک پر خیر کچھ نہیں بڑے حادثات عام طور پر نہیں ہوتے، کم مرتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، بائکس کا عام طور پر مرتے کم ہیں لوگ، مگر پھر بھی اگر آپ پڑھ لیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اب مرتے نہیں ہیں، مرنا کیا ہے، اور صرف میں تو خود سے ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، روز پر جو لوگ مرتے ہیں ڈرائیونگ کی وجہ سے، سامنے والا آ کر مار دیتا ہے، یہ اصل پرابلم ہے لوگوں میں۔ آپ کو پوری حفاظت کے ساتھ شریف جگہ چلانے والے ڈرائیور ہیں، سامنے والے کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، نہ وہ دعا کرتا ہے، نکل جاتا ہے بس، اور لامے ٹھوک دیتا ہے، آپ خامخواہ کے پٹ جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ اپنی حفاظت کے لیے
ایکشن کا جو حصہ ہے بہت سی مرتبہ آپ کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا، سامنے والے کی غلطی کی وجہ سے آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے عام طور پر ایسا بھی دیکھا گیا کہ کار میں 7 آدمی ہے، ایک آدمی بچ گیا، 6 آدمی ختم ہو گئے۔ آپ اس ایک آدمی سے پوچھیں کیوں بچے؟ وہ کہتا ہے میں کار میں بیٹھتی میں نے آیت الکرسی پڑھ لی تھی۔ عزیز دوستو، خطرناک حادث ہونے میں وہ بندہ زندہ نکل جایا کرتا ہے چونکہ اس نے آیت الکرسی پڑھ رکھا ہے، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب آئیے آخر ایسی اس میں ہے کیا شام، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس پر سمجھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت، اب تک آپ پڑھتے رہے ہیں، آج آپ کو سمجھنے کا موقع ملا۔ بڑی خوبصورت آیت، آیت کا آغاز ہوتا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ نام۔ جتنے نام اللہ کے ہیں ہر نام شان والا ہے، کوئی نام اللہ کا برا نہیں۔ جتنے نام ہیں پورے کے پورے سب نام اچھے نام، سب نام عظمت والے نام، سب نام شان والے نام۔ جس نام سے پکارے اللہ اس نام سے بندے کو سنتا ہے۔ اگر اللہ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ نام ہے اللہ۔ یہ نام کی خصوصیت کیا ہے؟ اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے نام ہیں اس کی جمع بنتی ہے۔ بہت سے نام ایسے ہیں کہ اس کا مؤنث آتا ہے، اگر یہ نام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی کوئی جمع نہیں، اس کا کوئی تثنیہ نہیں، اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے منفرد نام۔ رحیم اگر کوئی بولے اس کو تا لگا لے تو اس کا مؤنث بن گیا رحیمہ، مؤنث بنتا ہے اس کا۔ بہت سے نام ہیں جس کی تثنیہ اور فیمینائن ورڈ اس کا بنتا ہے، مگر اللہ اس کا کوئی مؤنث نہیں بنتا، اللہ اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی۔ رحیم اس کی جمع ہے رحمہ، بنتا ہے، رحیم کی جمع بنتی ہے۔ اللہ کی جمع کیا ہے؟ اللہ ایک ایسا نام ہے نہ اس کی کوئی جمع بنتی ہے، نہ اس کا کوئی تثنیہ بنتا ہے، نہ اس کی کوئی تانیث بنتی ہے۔ یہ نام اللہ کے لیے اس قدر خوبصورت ہے، سن کرتا ہے کہ اللہ کے سارے ناموں میں ایسا کوئی نام نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا آغاز فرمایا تو اللہ سے فرمایا۔ اس لیے صوفیہ کرام سب سے زیادہ جس نام کا ذکر کرتے ہیں وہ نام اللہ ہے۔ اللہ آپ اگر دیکھیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی نام استعمال فرماتا ہے تو وہ نام اللہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کر پکارنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں عام طور پر اس میں بھی اللہم اے اللہ، ہماری دعائیں اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں بعض دعا میں وقت پہنا آتا ہے تو وہ بھی بڑی خوبصورت، اس کے اندر توضیحات ہیں، تشریحات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں سے یہ نام، اس کا ذاتی نام، اس کا پسندیدہ نام، اس کی ذات پر دلالت کرنے والا نام، اس کی شان کے اظہار کرنے والا نام، اللہ کے ناموں بہت خوبصورت نام اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا تعارف دے رہا ہے، دنیا میں ایسا تعارف کوئی نہیں دے سکتا اللہ کا، اللہ خود دے رہا ہے۔ کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو، ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا کلمہ جو ہے اس میں اللہ بعد میں آتا ہے، ہم کی ضمیر نکال کر لا الہ الا اللہ کلمہ بنتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ ہے کیسا۔ پہلی بات اللہ پاک نے آیت الکرسی کے پہلے جملے میں سمجھا دی کہ وہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس قدر محبتوں کے لائق نہیں، پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا عبادتوں کے لائق، وہ تنہا پوجے جانے کے لائق، وہ تنہا پرستش کے لائق، اس کے علاوہ کوئی اس پوری کائنات میں بحیثیت معبود نہیں پایا جاتا۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے، وہ تنہا ہے، لا الہ الا ہو، وہ ہے کیسا؟ ہم اس کی شان بڑھ رہی ہے، الحی، ارشاد فرمایا وہ خود سے زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ جس پر کبھی موت نہیں آتی۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر موت طاری نہ ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی چند لمحوں کے لیے صحیح موت طاری ہوگی، ایک لمحے کے لیے بھی جس پر موت طاری نہیں ہو سکتی وہ ہے اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے آیت کرسی بڑی شان والی آیت ہے، کیسا خوبصورت تعارف ہے اللہ کا۔ اگر آپ ڈسکرپشن پر جائیں تو قربان ہو جائیں، کسی اور آیت کی طرف بندہ کیا دیکھے، کیسا اللہ تعالیٰ کا تعارف، خود سے زندہ ہے، الحی،
ایسا زندہ جو کبھی نہیں مر سکتا. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سور پھونک دی جائے گی, پوری کائنات پر موت طاری کر دی جائے گی, کوئی زندہ نہیں ہوگا. ایک سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, پوری کائنات پر موت. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسرافیل کون زندہ, اور اس کہے گے مولا تیری مخلوق میں زندہ, جبریل زندہ, میکائیل زندہ. اللہ پاک فرمائے گا اے جبریل, حضرت جبریل علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, وہ سور کی آواز کو بھی برداشت کر سکے گا, اتنے پاورفل ہے حضرت جبریل, تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اللہ پاک فرمائے گا بول یا جبریل, اے جبریل تم بھی مر جا. حضرت جبریل علیہ السلام کی انتقال فرما جائیں گے. اس کے بعد اللہ پاک پوچھے گا اے اسرافیل کون زندہ, حضرت اسرافیل علیہ السلام کہاں پر, مولا اسرافیل زندہ اور میں زندہ. حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پاک فرمائے گا تو بھی مر جا. عزیز دوستو, حضرت اسرافیل بھی ختم, سور بھی ختم, پوری کائنات ختم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون ہے جس کی عبادت کی جائے, میرے علاوہ کوئی ہے معبود؟ پوری کائنات پر ایک سناٹا جاری ہوگا, الحی, میں ہوں زندہ جس پر کبھی موت نہیں آ سکتی, اللہ ہے. ایک لمحے کے لیے تو نہیں مر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے جانے کے لائق کوئی جو مر جائے, جو کھپ جائے, جو مٹ جائے, جو ختم ہو جائے, جو فنا ہو جائے, جن پر موت طاری ہو جائے, وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق تو وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا, اب بھی زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا, جس پر ایک لمحے کے لیے موت نہیں آ سکتی. وہ ہے مجھے جانے کے لائق, وہ ہے پرستش کے لائق, وہ ہے پروردگار, وہ ہے پالنہار, الحی. اسی لیے ہمارے پاس ذکر میں اولیاء اللہ, اللہ کے بعد جس قدر کثرت کے ساتھ الحی کا ذکر ہے, یا حی یا قیوم, یہ کثرت سے کیا جانے والا ذکر ہے سورہ کے پاس. الحی وہ زندہ ہے, اور پھر کوئی کیسا ہے, القیوم, وہ زندہ بھی ہے اور وہ قائم رکھنے والا بھی ہے. وہ جس کو قائم رکھے وہی قائم, وہ جس کو مٹا دے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا, اور وہ جس کو زندہ رکھے کوئی اس کو مار نہیں سکتا. القیوم, قائم رکھنے والا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نشان. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ خود سے زندہ, اس کی زندگی کسی کی مرضی پر منحصر نہیں, وہ زندہ رہنے کے لیے کسی کے اذن کا محتاج نہیں, وہ اپنی ذات سے زندہ ہے, وہ اپنے آپ سے زندہ ہے. بقیہ جتنے لوگوں کی زندگی ہے, چاہے جس کی دنیا پرستش کرے, چاہے جس کی دنیا پوجا کرے, جس کی چاہے دنیا عبادت کرے, کرتی رہے, مگر ان تمام کی زندگی ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے, اس پروردگار کو اللہ کہتے ہیں. کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے جو اس کی اپنی مرضی میں ہو, ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے. بقیہ جتنی ہستیاں زندہ ہیں وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہیں. آپ کو پیغمبروں کی زندگی کا کیا ہے, پیغمبروں پر بھی موت آتی ہے. پیغمبر ایسا ہمارا ایمان بھی ہے کہ پیغمبروں پر موت نہیں آتی. ہمارا کہنا ہے سنت و جماعت کا کہ پیغمبر جتنے دنیا میں تشریف لائے ان پر بھی موت آنی ہوئی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر موت نہیں آنی. اگر کوئی بولے گا اور عقیدہ رکھتے کہ ان پر موت نہیں آنی تو پھر ان لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیا. ہم کبھی نہیں کہتے کہ حضور نے مثال ہی فرمایا, ہم کہتے ہیں حضور نے مثال فرمایا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار کو نئی زندگی عطا فرما دی ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. اگر حضور نے مثال نہیں فرمایا تو پھر قبر دوبارہ کس کی ہے, وجہ دوبارہ کس کا ہے, کس کی زیارت کے لیے طرف طرف کر جاتے ہیں. انتخاب حضور نے فرمایا, مگر عام لوگوں کی طرح حضور کا حال نہیں ہے. ہمارے سرکار کی کیفیتوں کا حال کیا ہے, ادھر مثال فرمایا, ادھر اپنے غلاموں کی قبروں میں تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کھپ نہیں گئے, ختم نہیں ہو گئے, مٹ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نئی زندگی حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی, ہمیشہ سے زندہ, جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی. وہ ایک ہستی ہے, اس کو اللہ کہتے ہیں الحی القیوم, اور وہ باقی رکھنے والا, قائم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت شان آپ نے سوال کی اور سنیا, اور اللہ پاک فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. انسان کا مسئلہ کیا ہے, انسان جانور سب سوتے ہیں. اگر آپ نہیں سوئیں گے تو کم سے کم اونگیں گے صحیح. آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام چلا سو جاتے ہیں, ٹھنڈی ہوا میں سو گئے, سب سوتے ہیں. مگر اللہ کی شان کیا ہے, وہ اونگنے سے بھی پاک ہے. سونا تو آگے کی منزل ہے, چونکہ یہ پوری جو کائنات ہے بہت سسٹمیٹک انداز میں چل رہی ہے.
آپ اور میں جس پلانٹ پر ہیں یہ بھی گردش کر رہا ہے، اس کے اطراف دنیا بھی ہے، آسمان پر جو جتنے پلانٹس ہیں یہ سارے کے سارے گردش کر رہے ہیں، یہ جو یونیورس ہے وہ بھی گردش میں ہے۔ ایک دو ستارے نہیں ہے، اس وقت کروڑوں ستارے ہیں جو آسمان پر اپنے اپنے ماہر بھی گردش کر رہے ہیں۔ کون ہے سنبھالنے والا؟ وہ سنبھالنے والا وہ ہے جو دین سے بھی پاک ہے، جو ان سے بھی پاک ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ درسن کر جو بیٹے اس کو کہتے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم مشہور ہیں۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اس کو کہتے ہیں جو کبھی نہیں سوتا، کبھی اس کو اونگ نہیں آتی۔ یہ اللہ رب العزت کی شان، کتنی شان ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی عبادت ہے آج۔ دوسری شان اس کی وہ اس سے زندہ ہے۔ تیسری شان اس کی کہ وہ قائم رکھنے والا ہے، وہی قائم رہتا ہے جس کو قائم رکھے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے جس کو مارنا چاہے۔ القیوم، تین شان ہو گئی۔ چوتھی شان نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اونگ آ جائے، اور جس سے اللہ پاک ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کو اونگ آ جائے، پوری کائنات تہس نہس ہو جائے۔ چونکہ ہر سیارے کو اس کی اپنی گردش میں سنبھالے ہوئے وہ ہے، تیز رفتاری کے ساتھ لاکھوں کروڑوں سیارے آسمان پر دوڑ رہے ہیں، ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکراتا نہیں۔ کون ہے؟ ان کو اپنے محبت میں چلانے والا، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ ایسا اللہ جو اونگ سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کی شان۔ چار شانیں ہوئی، اس کے پانچویں شان اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ارشاد فرمایا، اے بندے مومن، کبھی تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ تو جس کی پرستش کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اس کا ہے۔ تنہا مالک اس پوری کائنات کا وہ ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا، زمین بھی اس کی، زمین کی ساری چیزیں بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب پوری کائنات اس کی ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے تو پھر تو مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ مایوس تو وہ جو کسی اور کو پوچھے۔ تو اس پروردگار کا کی عبادت کرنے والا ہے جس کی فرض قدرت میں پوری کائنات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ سنتے جائیں آیت کرسی، خود بخود آپ کو اللہ سے پیار ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا انٹروڈکشن اپنی ذات کا دیا ہے، ایسا نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں، کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی عالم دے سکتا ہے، نہ کوئی مفسر دے سکتا ہے، نہ کوئی قاری دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے۔ جیسا ڈسکرپشن اللہ پاک نے اپنے آپ کا دیا۔ آیت الکرسی ہے کیا؟ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے۔ آپ انٹرویوز میں جب جاتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف، آپ ہیں کیا پہلے یہ بولیے۔ اب بندہ جتنا اپنے بارے میں جانتا ہے اتنا ہی بولے گا۔ اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا جیسے میں خود جانتا ہوں، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرا انٹروڈکشن میں خود تمہیں دوں گا، اور ایسا انٹروڈکشن دوں گا کہ وہ بہت جامع ہوگا۔ اور ایک آیت میں مکمل انٹروڈکشن آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اس کا ہے۔ اور اس کی شان کیا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے اس کی پرمیشن کے بغیر؟ جو بھی شفاعت کرے گا اس کی پرمیشن کے ساتھ کرے گا۔ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں بخشش کی گزارش کو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بخشش کی گزارش کون کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہندوؤں کے پاس، عربوں کے پاس یہ کانسیپٹ تھا کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفاعت کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، شفاعت بھی وہ کرتا ہے جس کو اللہ اجازت عطا فرماتا ہے۔ شفاعت قیامت کے دن کون کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے، اس کی مرضی کے بغیر۔ آئی بھائی شریف میں بھی آیا کھڑا ہوگا، اللہ اس کو رض دے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس کی بارگاہ میں کھڑا وہ ہوگا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اکبر شافع واکبر مشفع یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں شفاعت کا جو دروازہ ہے، شفاعت کا جو باب ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں۔ مجھ سے پہلے نہ کوئی شفیع بن کر آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شفاعت قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگی تو میری ہوگی۔ روزہ بھی شفاعت کرے گا بعد میں،
قرآن بھی شفاعت کرے گا بعد میں، عالم بھی شفاعت کرے گا بعد میں، شہید بھی شفاعت کرے گا بعد میں، ولی بھی شفاعت کرے گا بعد میں، نبی بھی شفاعت کریں گے بعد میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا انا اکبر شافع اکبر مشفع یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اور حدیث مبارک کتاب الفطر سے بخاری میں آئی ہے، پوری قیامت کے دن پورا مجمع، پورے انسان جمع ہو گئے، حسابی شروع نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ شدت کی گرمی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ کہیں گے بھائی اللہ سے تو بات کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اللہ سے گزارش ہے۔ سارے لوگ مل کر بڑے ضرورت بات کرتے ہیں، ہم تمام کے جو باپ ہیں کو حضرت آدم کہتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، آدم صفی اللہ ہے، مسجود ملائکہ ہیں، تمام کے باپ ہیں، ہر باپ کی غلط پر گھر کرتا ہے، چلو حضرت آدم کے پاس جانا چاہیں گے، ساری انسانیت حضرت آدم تک پہنچے گی، بیٹھو گے حضرت آدم، جا کر یہ لوگ بولیں گے اے صفی اللہ، اے ہمارے بابا، ہم آپ کے اولاد تڑپ رہے ہیں، آج آپ کرم فرما دیں، ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سر اٹھا کر کہے نفسی نفسی، اے لوگوں مجھے اپنی پڑی، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میں اولاد سے بہت پیار کرتا ہوں، اور یہ قیامت کا دن ہے، اللہ جلال میں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے آپ کی پڑی، میں محفوظ رہ جاؤں بس، نفسی نفسی۔ تو پھر لوگ کہیں گے اب ہم کیا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے ایک چھوٹے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کہاں جائیں؟ پیغمبر بلبل ہے، ابراہیم بڑے بڑے لوگ ہیں، جاؤ میری امت میں، میرے خاندان میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پیغمبر تشریف لائیں، جاؤ کسی پیغمبر کے پاس، پوری انسانیت نبی علیہ السلام کے پاس، آپ رضی اللہ ہے، آپ کی دعا بڑی شان بیان کریں گے۔ حضرت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بولے نفسی نفسی، اللہ جلال میں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکوں، اے لوگ کام کرو، ابراہیم ہے خلیل اللہ، اللہ کے فرینڈ آف اللہ، خلیل اللہ ہے، جاؤ ابراہیم کے پاس، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، عرض کریں گے آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ گزارش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے آج اللہ اس قدر جلال میں ہے، اس سے پہلے اس قدر جلال میں تھا، اس کے بعد اس قدر جلال میں ہوگا، پوری انسانیت کے سارے گناہ اس کے سامنے، میں تو آج بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، یہ کے بعد نہیں کرے، مختلف پیغمبروں کے دروازوں پر لوگ پہنچتے جائیں گے، گزارش کرتے جائیں گے، ہر پیغمبر بولے گا نفسی نفسی، یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہنچیں گے، آپ ورڈ آف اللہ، اور آپ اللہ کی کلمۃ اللہ، روح اللہ، آپ کی بڑی شان ہے اور اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے لوگوں ادھر ادھر کب تک پھرو گے، نفسی نفسی، مجھے بھی اپنی پڑی ہے، اے پیغمبر کہاں جائیں؟ ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، اے نمازی ہستی ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے، اذهبوا الى محمد، جاؤ میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کرو۔ اب پھر پوری انسانیت رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ شفاعت کیجیے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا رہا، اے لوگ ادھر ادھر پھرتے کیوں رہے ہو، شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، آج کے دن اگر کوئی بول سکے گا اللہ کی بارگاہ میں تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی ایسی شان بیان کریں گے، رسول اللہ علیہ السلام، روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کی ایسی پاکی، ایسی عظمت، ایسی شان نہ حضور سے پہلے کوئی بیان کر سکا ہے، نہ پھر حضور کے بعد کوئی بیان کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کو جلال میں ہوگا، حضور اللہ کی عظمت بیان کرتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ حال کیا ہوگا، اللہ کا جلال جمال میں تو ہوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا اے محمد یا محمد، حضور علیہ السلام سجدے میں سے بیٹھے ہوئے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع رأسک، اے پیارے سر اٹھا دے، اے پیارے ارفع رأسک، اے پیارے اپنا چہرہ اٹھا دے، اے میرے حبیب اپنا چہرہ دکھلا دے، ارفع رأسک، اے حبیب بہت ہو گیا رونا، ارفع رأسک، اے حبیب اپنا چہرہ اٹھا۔ حضور پاک سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اشفع تشفع، میرے حبیب تو اشارہ کرتا جا، میں بخشش کرتا چلا جاؤں گا، اشفع تشفع، میرے حبیب تیرا کام ہے اشارہ کرنا، میرا کام ہے بخشش کرنا۔
رونے دھونے کا سلسلہ ختم کیا عزیز دوستوں. اس وقت پوری کائنات کو پتا چلے گا شفیع تو بہت ہے مگر شفیعوں میں جو سب سے بڑے شفیع ہیں ان کو بہت بڑے رسول اللہ کہتے ہیں. عزیز دوستوں اس موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میری شفاعت ان کے لیے ہوگی, میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جو میری شفاعت پر ایمان رکھیں گے. جو کہتے ہیں میں ان کی طرح ہوں, میں کام نہیں آ سکتا, میں کوشش نہیں کروں گا, وہ پھر میری شفاعت سے محروم ہوں گے. میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جو میری شفاعت کا اقرار کریں گے, جو میری شفاعت پر ایمان رکھیں گے, جو میری شفاعت کو مانیں گے. اور پھر صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں حضور کی شفاعت کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو پھر اولیاء کی جماعت کو اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا شفاعت کی. اس موقع پر حضور فرما رہے ہوں گے امتی امتی, اور اولیاء کی جماعت میں آواز آ رہی ہوگی مریدی مریدی. عزیزان گرامی امتی امتی کہہ کر پکار رہے ہوں گے وہ رسول اللہ ہوں گے, اور جو مریدی مریدی کہہ کر پکار رہے ہوں گے تو بہت سارے تسکین ہوں گے. عزیزان گرامی بڑی شاندار قیامت کا دن, اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. قیامت کے دن ہوگا کیا, قادریوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر ادھر کدھر کدھر والی پر بیٹھا ہے غوث اعظم, پکڑو ان کو. پوری جماعت اولیاء میں سارے اولیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, اور غوث اعظم کہہ رہے ہیں مریدی مریدی. عزیز دوستو یہ ہے قیامت کا دن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا اس کے اذن کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر. اس کے بعد میں مضامین بڑے خوبصورت سے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں. میں آئندہ افطار کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت خوبصورت چیز میں کا شروع بھی کروں گا تو بھی مضامین رہ جائیں گے اور جی بھی کرے گا میرا. اب وہ بڑی خوبصورت باتیں اللہ کے علم کے حوالے سے اور اس کی شان اور عظمت کے حوالے سے آ رہی ہیں. یہاں تک کہ آیت الکرسی کو آپ یاد رکھیں. آئندہ درس قرآن میں انشاءاللہ اس رکوع کی تکمیل ہوگی. پھر سے بتایا دیتا ہوں بنیادی طور پر آج کے درس قرآن میں آپ نے سنا کیا ہے, اللہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق میں معبود نہیں. اس کے بعد وہ کیسا ہے الحی, وہ کیسا ہے اس سے زندہ ہے, کیسا ہے اس سے زندہ ہے. اور کیسا ہے قائم رکھنے والا ہے, اور کیسا ہے تو اس کو کیا کیا نہیں ہے نیند بھی نہیں آتی. اور پھر زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا, کون ہے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا جو بھی شفاعت کرے گا اس کی عزت سے کرے گا. اور سب سے پہلے شفیع کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے کوئی بھی کام نہیں آتا ایسا بولنے والے آپ کو ملیں گے, کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا, عمل بچاتا ہے کہاں کا عمل کدھر کا عمل. ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں عمل بچا, کہاں کا عمل, کس کا عمل, کون سا عمل, کہاں لے کر جائیں گے عمل. اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل لے کر آپ کھڑے ہو گئے, جتنی ضرورت آپ کے پاس آ گئی آپ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے قیامت کے دن اعمال نہیں بچاتے, آمنہ کے لال بچاتے ہیں. اسی پر ایمان اور اسی پر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ایمان نام کس کا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سنی کس کو کہتے ہیں, سنی کا ایکویشن کیا ہے, اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا, آمنہ کے لال پر بھروسہ کرتا ہے. اب آپ بولے کہ اعمال کیوں کرے جو چھوڑ دیتے ہیں, نماز اس واسطے نماز پڑھے کہ اللہ کو پسند رسول اللہ کو پسند, ذکر اس واسطے کرے کہ اللہ کو پسند رسول اللہ کو پسند, گناہوں سے اس واسطے بچے کہ اللہ کو پسند رسول اللہ کو پسند. مگر بھروسہ کبھی اعمال پر نہیں کرے کیونکہ کسی کا کوئی عمل انسان کو ویسا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جیسا فائدہ رسول اللہ پہنچا کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ, ہمارا دھرم, ہمارا بھروسہ, ہمارے لیے بخشش کا سامان حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوئی چاہیے. حضور پر صرف ہمارا بھروسہ نہیں اور یہ اللہ کا بھروسہ ہے رسول اللہ کی ذات مبارکہ پر ہے. اور اس بدبخت صحبت سے بچیے جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کام نہیں آئیں گے, حضور کی اہل بیت کام نہیں آئے گی, حضور کا خاندان کام نہیں آئے گا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. عزیز دوستو قیامت کے دن کام آئیں گے تو صرف یہی لوگ کام آئیں گے. سیدہ فاطمہ, حضرت مولا علی شیر خدا, حضرات حسنین کریمین, یہ لوگ ہی ہیں قیامت کے دن جو کام آئیں گے. آپ کو حسنین کیا کریں گے, حسنین کریمین بولیں گے حضور کی خدمت میں سرکار یہ ہمارا چاہنے والا ہے. حضور فرمائیں گے حسنین جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے, چلو تمہارے صدقے اس کی بخشش کروا دیتا ہے. تو عزیز دوستو شفاعت
ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے جس کو مانتی ہے کوئی جماعت تو اہل سنت و جماعت ہے، اور شفاعت سے جو مذہب ہیں وہ دیگر جماعتیں ہیں ان کا کوئی لینا دینا شفاعت سے نہیں۔ حضور کو عام انسان سمجھتے ہیں، اور جبکہ ہمارے سرکار عام انسان نہیں ہے، ان کو پتا اس وقت چلے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے سرکار خود فرماتے ہیں قیامت میں جب لوگ جمع ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر میری کرسی لگائے گا، اور اپنے عرش پر میری کرسی لگا کر عرش کے دائیں جائے مجھے بچھائے گا، تاکہ جو آئے اس کو پتا چلے کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے جو اللہ کے عرش پر بیٹھا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آنکھیں کھولنے کا موقع کب ہے؟ قرآن سامنے رکھے، غور کریں، جانیں، پہچانیں، رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق کو استوار کریں۔ قرآن چاہتا بھی یہی ہے، حضور علیہ السلام نے سمجھایا بھی یہی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ تو ایمان شفاعت کا واقعہ اس لوگوں کی صحبت سے ضرور کہتے ہیں بھائی کو وہابیزم سے آپ کا کیا پرابلم ہے؟ ہمارا پرابلم وہابیزم سے یہ ہے، وہابیزم میں بھروسہ عمل پر ہے اور سنیت میں بھروسہ رسول اللہ کی ذات، اس سے ختم ہے۔ اتنا ہی فرق ہے، اگر اس ایک فرق کو بڑا سمجھ لینا تو پھر زندگی میں کبھی کسی غیر جماعت کی طرف نہیں جائے گا۔ ہمارے جھگڑا جو ہے وہ کہتے جھنڈے کا جھگڑا ہے، فاتحہ کا جھگڑا ہے، درگاہ کی زیارت، بھائی جھگڑا اس کا نہیں ہے، کوئی زندگی بھر بھی درگاہ نہیں جائے سو کے، درگاہ جانا فرض نہیں، واجب نہیں، فیض پانے کا ذریعہ ہے، کوئی نہیں جائے زندگی میں سو کے، مگر حضور کو اپنی طرح سمجھنا، عام انسان سمجھنا، حضور کے بارے میں یہ فکر رکھنا کہ وہ نہیں بچا سکتے، یہ ہے بہت بڑی برائی۔ اگر وہ نہیں بچا سکتے تو پھر بچائے گا کون؟ اگر وہ نہیں شفاعت کریں گے تو شفاعت کرے گا کون؟ اگر وہ ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے تو پھر جنت میں لے جائے گا کون؟ اگر وہ کرم نہیں فرمائیں گے تو پھر کرم فرمائے گا کون؟ اگر وہ ہاتھ نہیں تھامیں گے تو پھر ہاتھ تھامے گا کون؟ عزیزوں سے پھر کون ہے ہمارا پرسان ہاتھ؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ دیگر جماعتوں اور اہل سنت و جماعت میں جھگڑا نظر و نیاز کا، فاتحہ کا، جھنڈے کا نہیں ہے، جھگڑا ہے تو فکر کا ہے، اور فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہمارے سرکار صرف حضور بچائیں گے، اور حضور کے علاوہ کوئی جو بھی بچائے گا حضور کے توسل سے، حضور کی اجازت سے، حضور کے کرم سے، ورنہ پھر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، ہمارے سرکار کو شفیع المذنبین کہتے ہیں۔ بعض شفاعت کے لیے آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت نیکوں کے لیے تو ہے ہی، مگر میری شفاعت خصوصیت کے ساتھ گناہ گاروں کے لیے، چن چن کر اپنی امت کے گناہ گاروں کو بخشنا، یہ میری شان ہے۔ عزیز دوستو، جب حضور علیہ السلام کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ حضور شفاعت فرماتے ہیں تو عقیدے میں گڑبڑ کرے کیوں، کسی اور کی باتوں میں آئے کیوں، کسی اور جماعت کی طرف ہم جائے کیوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اس پاکیزہ جماعت میں پیدا فرمایا جن کا عقیدہ حضور کی شفاعت پر ہے۔ باقی اب 2-3 اس سے باقی ہے انشاءاللہ اسی کی اس کی بھی تکمیل ہوگی آئندہ درس قرآن میں، پھر آگے کی آیت ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھ پر ہمارے یقین کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ اے اللہ تجھے تنہا مالک مانتے، تجھے تنہا معبود مانتے، تجھے تنہا پروردگار مانتے، تجھ سے لڑ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جب سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہے تو مولا ہماری زندگیوں سے مشکلوں کو نکال دے، پریشانیوں کو نکال دے، بیماریوں کو نکال دے، حادثوں کو نکال دے۔ اے پاک پروردگار، اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں آسان زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، آج اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔